مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات: يا مالك الملك، يا حازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نسد له طلبا، بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بكى أو أبكى على الحسين أو تباكى أو تذكر أو خدم أهل الأذى كأنه عذبني على الأرش 40 مرات مع علي بن أبي طالب. قد اس کے کی چند باتیں آپ حضرات کی خدمات میں پیش کروں. ملتمس ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام خانوادہ مومنین اور لاڈا صاحب کے خانوادے کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے اس ایک سر یہی دعا ہے کہ خدایا تمام مومنین جس گوشے میں بھی رہتے ہیں ان کے ولی امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما. واقعی طور سے اس ماحول میں عزائے حسین کے لیے صلوات اللہ وسلم علیہ ان کی مجلس کا برپا کرنا یہ اور بات ہے کہ کسی وسیلے سے ہم کسی ایک مناسبت سے جمع ہوں. میرا عنوان مختصر طور پر میں عرض کر دوں اور زیادہ طولانی گفتگو نہ کرتے ہوئے مرجعیت اور عزاداری ہے. پہلے ہم عزاداری کو سمجھیں، پھر مرجعیت کے کارنامے کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے. عزائے حسین کہتے کسے؟ کیا مرثیہ خوانی کا نام عزاداری ہے؟ کیا
افسوسانی کا نام عزاداری ہے؟ کیا لطم ماتم نائخانی کا نام عزاداری ہے؟ یا ذاکری خطابت تقریر کا کرنا کربلا کے موضوع پر یہ عزاداری؟ عزائے حسین علیہ السلام کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو۔ ظاہری پہلو اور باطنی پہلو میں بس فرق اتنا ہے کہ ظاہری پہلو میں بکا اصل ہدف ہے اور باطنی پہلو میں شریعت کے پابند ہو کر حکم الہی کو بجا لانا حسین کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہر وہ قدم، ہر وہ عبادت جس میں ولائے آل محمد ہو، بالخصوص علی ولی اللہ کا تذکرہ ہو، یا جملہ بدل کر کہوں کلمہ یا علی، کربلا کی جیت کا نام ہے جس میں نماز بھی بچی ہے، روزہ بھی بچا ہے، ہر عبادت بچی ہے۔ صرف عبادت نہ کہوں بلکہ اجتماعی معاملات کی زندگی بھی بچی ہے۔ اگر کربلا میں واقعاً ولایت علی رکھتے ہوئے اور محبت علی میں بیٹی اپنے باپ کو باپ نہ کہتی تو آج تک یقیناً یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ صحیح سے واضح نہ ہوتا۔ اگر کربلا میں ایک غلام اپنے سید کو سید نہ کہتا تو واقعی خدمت اور غلامی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ کوئی مصیبت میں دوست کو آواز دے تو اپنے خانے کو اور اہل خانہ کو چھوڑ کر امام کی آواز پر لبیک کہنے والا دوست حبیب جیسا نظر کربلا میں نہ آتا تو حقیقی دوستی سمجھ میں نہیں آتی۔ بلکہ اب جملے بدل کر کہوں، ہر زاویے سے جہاں کہیں پر بھی انسانیت نظر آئے یا دین نظر آئے تو سمجھنا یہی عزاداری ہے، یہ باطنی عزاداری ہے۔ ظاہری کیا کا 5 کلمات کے مجموعے کا نام عزاداری ہے۔ کا کون سے 5 کلمے کا؟ امام نے فرمایا من بکا او ابکا، جو روئے یا رلائے، کس پر؟ علی الحسین سید الشہداء پر، روئے یا رلائے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ کلمہ نبی سے بھی صادر ہوا، یہی گفتگو امیر المؤمنین سے بھی صادر ہوئی ہے، یہی باتیں امام حسن سے بھی منسوب ہے کہ من بکا او ابکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ۔ بکا کا تعلق کب ہوتا ہے اور ابکا کا تعلق کب ہوتا ہے؟ کہ بکا کے لیے ضروری ہے انسان ذہن سے اور قلب سے جب اس کی طرف متوجہ ہوگا جس کا ذکر ہو رہا ہے یا جس کا ذکر کر رہا ہے یا اپنے تصورات کو واقعی طور تک جس کا ذکر ہو رہا اس تک پہنچا دیں، تب اس کی محبت میں، اس کے شوق میں اگر مصیبت سن لے تو آنسو بہنے لگتے ہیں، تب جا کر بکا کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن جب کثرت گریہ اتنی ہو کہ آپ کا انداز گریہ بتا رہا ہے کہ واقعاً مصیبت عظیم ہے تو گزرنے والا بھی اشک بہانے لگے گا۔ کہا اس کی کوئی مثال ہے؟ کہا مفاتیح الجنان اٹھا لیں، جہاں پر محدث کبیر شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے کیا ذکر کیا؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا مرثیہ ذکر کیا کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ایسا مرثیہ جنت البقیع میں پڑھا کرتی تھی، مروان جیسے ملعون بھی رک کر روتا تھا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ گریے کا انداز اور بیان ایسا تھا جس میں ریاکاری نہیں تھی بلکہ غم تھا، جس میں کسی کو دکھانا نہیں تھا بلکہ شدت محبت تھی۔ بس اس لیے تھی کہ جہاں پر ایک ماں اپنی اولاد کی قبر تو نشان بناتی، ایک پر جعفر بھی لکھ دیتی، دوسرے پر عبداللہ بھی لکھ دیتی، عباس بھی لکھ دیتی، پھر اپنے ہاتھوں سے اس نشان کو مٹا کر کہتی ان اولاد پر کیوں روئے جس کی ماں زندہ ہے، اس پر کیوں نہ روئے جس کی ماں موجود نہیں ہے، اس پر کیوں نہ اشک بہائے جس کو
واقعی طور سے سید و سردار کو شہید کر دیا گیا تو پتا چلا جہاں انسان گریہ کرنے والا اپنی ذات کو بھلا کر خلوص کے ساتھ بغیر کسی دکھاوے کے اشک بہا دے تو قساوت قلبی رکھنے والا ظالمی ہی کیوں نہ ہو وہ خود رونے لگے گا، مصیبت پر آنسو بہانے لگے گا۔ اب پتا چلا اگر محبت خالص ہوگی تو انسان اشک بہائے تو اس کی کیفیت سے دیگر بھی بہاتے ہیں، لیکن اگر محبت واقعی تجاوز کر جائے وجود سے تو انسان جمادات بھی ہو، اگر پتھر بھی اٹھائے تو خون بھی نظر آئے، آنسو بھی نظر آئے، درخت ہو جمادات میں تو لہو لہان ہو کر بتائے ہم حسین کے شہدائی ہے، ہم حسین پر گریہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ دو کلمے پیغمبر کے زمانے سے، بڑا غور سے سنیے گا دوستو، پیغمبر کریم کے زمانے سے امیر المؤمنین کے زمانے تک پیغمبر نے کبھی خطبے کو ترک کیا؟ امام حسین کو گودی میں اٹھا کر آئے منبر پر، کہا آوا حسین فارفو ہو، حسین کو پہچان لو۔ پھر کبھی کہا سیقتل ولدی فی کربلا عطشانہ، میرے بیٹے کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ کبھی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو خاک دے کر کہا جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ کبھی کسی کو کہا کہ تم میرے حسین کا ساتھ دینا۔ نبی نے اپنی زندگی میں شہادت حسین کی طرف متوجہ فرمایا، یہ کہتے ہوئے من بکا او ابکا، کہا جو روئے یا رولائے۔ لیکن جب زمانہ بدلا، امیر المومنین صفین سے واپس ہو رہے ہیں، کربلا کو دیکھا، گریہ کرنے لگے اور کہا من بکا او ابکا وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جو روئے یا رولائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ شہزادی نے اجر دیا، امام حسن نے اجر دیا، کب تک؟ کربلا تک۔ سب نے ذکر کیا، من بکا و ابکا کا مرحلہ رہا، لیکن جب ظلم بدلا، بڑا غور سے سنیے گا دیدو، جب ظلم بدلا اور کربلا کے اندر شہدائے کربلا کے لاشوں کو پامال کرنے کے بعد ان کے سرحائے مقدسہ کو نیزے پر بلند کر کے جب شام لے گئے ہیں تو صحابہ تو موجود تھے، بڑا غور سے سنیے، تابعین موجود تھے، نمازی موجود تھے، روزے دار موجود تھے، تابعین موجود تھے، محدثین موجود تھے، حافظ قرآن موجود تھے، حافظ الاحادیث موجود تھے، لیکن ماحول مورخین نے لکھا کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ حسین کا نام یا حسین کی مظلومیت کو بیان کر سکے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی روتا تو پوچھا جاتا کیوں رو رہا ہے، اگر وہ امام حسین کے لیے رو رہا ہے گرفتار کر لیا جاتا، باغی سمجھا جاتا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا جب کربلا کے بعد اہل حرم مدینے واپس آئے ہیں اور بغاوت شروع ہوئی ہے تو ادھر سے یزید ملعون نے حکم دیا 3 روز کے لیے مدینہ مباح کر دیا گیا ہے، سوائے علی ابن الحسین کے گھر کے، جو ان کے گھر میں ہوگا ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور باقی تمہارے لیے مباح ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قبر نبی کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1000 غیر شرعی اولاد دنیا میں آئی، کسی اور کی نہیں، اصحاب نبی کی بیٹیوں کے یہاں۔ جملہ غور سے سنیے گا، مکے میں کیا ہوا؟ منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے گئے، آپس میں پتھر ٹکرائے، غلاف کعبہ میں آگ لگی اور تبرکات سے جناب ابراہیم جل کر خاک ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ لہذا خانہ کعبہ چل گیا، ابھی تو کوئی آواز اٹھاؤ، ابھی تک تو نعرے لگ رہے تھے حسین کا معاملہ ہے، کوئی آ کر کہہ رہا تھا ہم نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے امام حسین کا مسئلہ کربلا میں تھا۔ جب قبر نبی کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا تو کہاں تھے نعرہ بلند کرنے والے؟ جب خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی کہاں تھے حاجی حج کا طواف کرنے والے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، حجر اسود سے بدتر شکل رکھنے والے، جن کے دل کالے سے کالے تھے، وہ حجر اسود کو بوسہ دینے والے کیوں آواز نہیں بلند کر رہے تھے؟ کسی نے بھی آواز نہیں بلند کی۔ کیوں؟ یزید کا خوف تھا۔ اب ایسے عالم میں جہاں کربلا کو یاد نہیں کیا جا سکتا،
اب وہاں پر کون بکا اور بکا کی مرحلے میں آئے؟ نبی نے تو کہا من بکا و ابکا وجبت لہ الجنہ، حالات قابو میں نہ تھے۔ چوتھے امام نے دعا کو صلہ بنایا، تبلیغ شروع کر دی دعا کے ذریعے۔ پانچویں امام کا زمانہ آیا، حالات وہی تھے، لیکن جب چھٹے امام کا زمانہ آیا، امام نے دیکھا حالات بدل گئے۔ چوتھے امام نے جو دعا کی تھی، خدایا ظالم کو ظالم سے لڑا دے، تو بنی امیہ بنی عباس آپس میں لڑنے لگے۔ امام مصحف ناطق نے تبلیغ شروع کی، کس انداز سے امام نے کہا؟ جد نے کہا تھا من بکا او ابکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ امام مصحف ناطق نے کہا من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے یا رونے جیسا چہرہ بنائے کہ جنت واجب کا مولا۔ منافقین کے درمیان میں غم حسین کا نعرہ لگانا بڑا مشکل ہے، بس آہے سرد بھر سکتے ہیں۔ تو امام نے کہا نفس المحموم فی غمنا فی ہمنا، ہمارے غم میں ایک آہے سرد بھرنا تسبیح خدا کے برابر ہے۔ لیکن حالات کیا ہوئے؟ شیعوں کو چن چن کے قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ ساتویں امام 14 سال کے قریب قید خانے میں رہے۔ حالات ایسے کہ امام رضا مدینے میں نہ رہ سکے، نیشاپور آنا پڑا، خراسان میں قیام کرنا پڑا۔ حالات متغیر ہوئے، لیکن عزیزو یہ ایسے ماحول میں کربلا آ رہی ہے کہ جس کے عالم میں صرف زبان پر لوگوں کے کیا ہے کہ ان الحسین قد قتلوا فی کربلا عطشانا مظلوما غریبا، کہ حسین کو پیاسا مظلوم قتل کر دیا گیا، لیکن تفصیل کسی کو نہیں معلوم، جرأت کسی میں نہیں تھی۔ عزاداری کے 5 کلمات میں سے 3 کلمات کا اضافہ ہوا، کیا؟ من بکا او ابکا او تباکا، لیکن اب امام نے جملے بدلے اور جملے بدل کر وضاحت کی، کہا کیا؟ کہ من تذکرہ، جو حسین کو یاد کر لے، نہ روئے نہ رلائے بلکہ دل سے امام کو پکار لے تو اس کے لیے ثواب کا۔ اس کے بعد جب 8ویں امام نے دیبل خزائی آئے، فرش بچھایا اور قنات لگائی، پردے کا انتظام کیا، دیبل سے کہا مرثیہ پڑھو، تو دیبل ایران میں پہنچے، عرب تھے، کیسے مرثیہ پڑھے؟ تحت الالفاظ میں شروع کیا، افاطم لخلت الحسین مجدلا، تو ایک مرتبہ امام رضا نے کہا دیبل خزائی ویسے مرثیہ پڑھو جیسے تمہارے وطن میں پڑھا جاتا ہے۔ تو دیبل نے پھر نائی کرنا شروع کی، امام روئے اور رو کر کہا ایک مصرع آگے بڑھا دو، اور جب امام نے یہ عمل کر دیا سنت بن گئی۔ نبی نے 5 چیزوں کو جمع کیا، کیا؟ خدمہ اہل العزا، جو کوئی خدمت کرے رونے والوں کی، عزاداروں کی خدمت کرے۔ کہ کیسے خدمت کرے؟ کہ چوتھے امام کا زمانہ دیکھو، جب واپس آیا ہے قافلہ، رونے والے خواتین آتے، مرد حضرات آتے، تو امام ان کے لیے طعام کا انتظام کرتے، مشروبات کا انتظام کرتے، دن تمام کریا ہوتی، سنت عزاداری بن گئی۔ تو عزاداری کیا ہے؟ کہ نبی نے فرمایا 5 کلمات ہے، من بکا ابکا تباکا تذکرہ خدمہ اہل العزا، 5 کلمات ہے، روئے رلائے، رونے جیسا چہرہ بنائے، حسین کو یاد کرے یا عزاداروں کی خدمت کرے۔ یہ 5 وقت میں انسان اگر عمل میں لا لے 5 چیزیں تو عزادار کہتا ہے اب یہ 5 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک ہو تو نبی نے فرمایا کہ کوئی ایک اگر انجام دے گا کأنہ زارنی، گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زیارت کی، کہیں عام جگہ نہیں، علل عرش، عرش اعظم پر 40 مرات، 40 مرتبہ تنہا نہیں آیا، ماں علی بن ابی طالب، علی لے کر آئے۔ ابھی تو جملوں کو بڑا غور سے سنیے گا، حدیث کو کیا کہا؟
بکا ابکا تباکا تذکرا خدمہ، 5 لفظ ہے نا، ملایا ثواب کیا ہوا؟ نبی عرش اعظم پر، علی فرش سے لے کر چلیں گے، نبی کے پاس لے کر چلیں گے، زیارت کا ثواب ملے گا اس کو جو حسین کو روئے، حسین پر آنسو بہائے یا دوسرے کو رلائے، رونے جیسا چہرہ بنائے، حسین کو یاد کرے اور جو ان کی خدمت کرے عزاداروں کی۔ اب یہ 5 جملوں کو ملا کر آخر میں ایک لفظ سے کہہ دوں، اگر علماء اور مراجع نہ ہوتے تو صرف اتنا مشہور ہوتا ان الحسین یا ان الحسین قد قتلوا فی کربلا افشانا مظلوما اور غریبا یا غمیعا کی کربلا میں نواز رسول پیاسا شہید ہوا، غریب شہید ہوا، بھوک و پیاس میں شہید ہوا۔ اتنے سخت ماحول میں، سخت ترین ماحول میں، جہاں رونے پر پابندی تھی، جہاں پر چہرے بنانے پر پابندی تھی، وہاں پر سن 60 ہجری کے بعد 20 سال کے اندر جہاں کتابت حدیث پر ممانعت تھی، بڑا جملہ غور سے سنیے، حدیث کی کتابوں پر پابندی تھی، کتابت حدیث نہیں ہو سکتی، وہاں پر علماء نے قلم اٹھایا، مقتل حسین لکھنا شروع کیا، مقتل حسین لکھنا شروع کیا۔ پہلا مقتل اسبق ابن نباتہ نے لکھا، دوسرا مقتل قاسم ابن اسبق نباتہ نے لکھا، لیکن یہ مقتل حجم کے اعتبار سے چھوٹے تھے، مختصر طور پر تحریر تھا۔ تو ایک مرتبہ لوط بن یحییٰ جن کو ابھی مخنف کہا جاتا ہے وہ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں سب سے معلوم کروں گا، جو اپنے ہیں ان سے بھی روایت لوں گا، جنہوں نے ظلم کیا ان سے بھی پوچھوں گا۔ یہ کہہ کر کتاب کو لکھا۔ کب لکھا؟ جب حدیث کی کتابوں پہ لکھنے پر پابندی تھی، کربلا کا نام لیا نہیں جا سکتا۔ اس عالم میں پہلی کتاب مفصل مقتل حسین پر لکھی گئی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جملہ مترضہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، نام مشہور رہ گیا، اصلی کتاب ختم ہو گئی۔ مارکیٹ میں آج 80 صفحے کے اوپر مشتمل کتاب جس میں خرافات موجود، اس کو مقتل امام کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ اصلی کتاب مشہور، لیکن نسخوں کو بدل دیا گیا۔ اسی لیے شیخ عباس قمی نے کہا موجودہ نسخے میں تحریف ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، خاتم مدائن امام حسین نے یزید کے قاصد سے یہ کہا کہ رات میں کیوں طلب کر رہا؟ دن میں بولا سب سے پہلے میں بیعت کروں گا۔ جناب مسلم کی شان اس میں گردی گئی، بیان کر دی گئی ہے، توہین آمیز کلمات استعمال کی۔ 3 نسخے موجود ہیں، ایک اعجاز حسین کنتوری صاحب ہندوستان کے ابقاتی خاندان سے تعلق رکھنے والے، دوسرے ایک تبری کے مطابق، تیسرے ان دونوں سے الگ، چوتھا نسخہ مارکیٹ میں جو 80 صفحے پر مشتمل۔ کتاب معروف ہے لیکن نسخے بدل دیے گئے۔ اگر یہ علماء واقعی طور سے محنت نہ کرتے تو حقیقت کسی کے سامنے ثابت نہ ہوتی۔ کا کیسے محنت کی؟ کا محنت ایسے کی، کتاب لکھا، پیش کیا، مخنف کے بعد ہشام کلبی نے مقتل امام حسین کو نقل کیا، بنقیری نے نقل کیا، بعد پھر ایک تسلسل چل پڑا۔ شیخ مفید نے عماری میں مقتل امیر المومنین مقتل حسین نے اپنے علی کو ذکر کیا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ذکر کیا، شیخ توسی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد طول تاریخ میں پھر کتابیں لکھی گئی، 7ویں ہجری تک کتابیں لکھی گئی، لیکن یہ مقتل ہم تک جو پہنچا مختصر اور بہت آگے پیچھے کٹا ہوا مقتل پہنچا۔ اصل مقتل ہمارے تک ہم تک نہیں پہنچا، لیکن سلام علماء اعلام ہے، انہوں نے کیا کیا؟ فوراً ہی کام کرنا شروع کیا۔ عرب میں تو ظلم ہوا، 7ویں اور 8ویں صدی میں ہجری کے اندر ہندوستان میں مقتل پر کام شروع ہوا۔ آغا سید ہادی، شیخ عبد الحمید جابلقی اور علامہ ابن خاتون
اور میر مومن استغبادی علیہ رحمہ، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے کوئی فراموش نہیں کر سکتا. جب مقتل کو آگے بڑھایا، حتیٰ کہ فارسی، اردو، عربی زبان کے مقتل کو آگے بڑھایا اور اس پر مفصل گفتگو کی. لیکن جب یہ عام ہوئی تو 12ویں صدی میں سید دلدار حسین یا دلدار علی غفران مآب صاحب، جس شخصیت کا نام ہے، انہوں نے صوفیت سے ہٹا کر شیعت کے چہرے کو نکھارتے ہوئے عزاداری کو پیش کیا. کتابیں لکھی گئی. کون سی کتابیں، کیسی کتابیں؟ تحقیقی کتابیں لکھی گئی. لیکن افسوس وہ کتابیں علماء نے بہترین مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ لکھا تاکہ کلام آل محمد دنیا میں آشکار ہو، غم حسین عام ہو. کیا ہم نے واقعی طور سے غفران مآب صاحب کی کتابوں کو دیکھا؟ کیا ہم نے حامد حسین ہندی صاحب کی کتابوں کو دیکھا؟ کیا ہم نے اور دیگر کتابوں کے حوالے لے لیں؟ حتیٰ کہ سید یوسف امروی صاحب کا تذکرہ عام ہے، آیت اللہ تھے. الہ آباد میں سید امجد رضوی صاحب، یا پھر بنارس اعظم گڑھ کی مشہور شخصیتوں نے جو کارنامے انجام دیے، کیا ان کی کتابیں باقی ہے جو انہوں نے مقاتل پر لکھی، مقتل پر لکھی، مقاتل کے حوالے سے لکھی؟ ابھی تو 2-4 جملے عرض کر دو، مسائل کی طرف آ جاؤ. شبیر حسین نجفی، جن کا نعرہ تھا من العلی الی العلی، نجف میں رہنے کے بعد مشہد میں 30 یا 35 برس زندگی گزارنے والے، من العلی الی العلی کا نعرہ لگانے والے، بہترین تحلیلی نظریات مقتل پر لکھا. لیکن اتنا سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے بعد آج ہمارے پاس مقتل موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آثار کو باقی نہ رکھا. لیکن یہ کہہ دیا مراجع نے تو کیا کیا، علماء نے تو کیا کیا، اور کہہ دیا یہ سب آج الحمدللہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگرچہ کہ عوامی جملہ ہے، ذاکرین نے کیا. اما اگر علماء اور مراجع کتاب نہ لکھتے یہ پڑھتے کہاں سے؟ پڑھتے کہاں سے؟ جنہوں نے تحقیق کی، زندگی اپنی صرف کر دی، تب تو آداب ازاں ان سے سیکھا. آج جتنے ہندوستان میں رسم و رواج ہے وہ 7ویں صدی سے 12ویں صدی کے درمیان کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں. کسی نے پلٹ کر پوچھا ان مراجع نے، ان عالم نے کیسے یہ کام کیا؟ لیکن سب بھلا دیا، ایک نعرہ لگا دیا، مرجعیت الگ ہے، عزاداری الگ ہے. اتنا کہہ دوں اگر مرجعیت نہ ہوتی تو پھر حقیقی عزاداری واضح نہ ہوتی. لوگ اپنے تصورات سے یاد کر لیتے لیکن مقتل سمجھ میں نہ آتا. کلمات کی باریکی سے لے کر تحقیق کی ذمہ داری کے ساتھ ارباب تشیع کو مراجع نے مقتل دے کر بتایا. اس مقتل کو پڑھو، ایسے پڑھو، اس انداز میں پڑھو، ایسے کریا کرو. کیا قوم بھول گئی سید محمد تقی تباہی کو، جو مرجع علی قدر ہونے کے بعد جب عزائے حسین کی باری آئی، ماتم کی باری آئی، صفوں میں اتر آئے اور ماتم کرنا بتایا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا شیخ محمد تقی بہجت رضوان اللہ علیہ جو یہ کہتے تھے درس سے پہلے کم از کم خطبہ زینب اور خطبہ سجاد سے کچھ باتیں عرض کرو تاکہ کربلا انسانوں اور طلباء میں شجاعت، جرأت اور جوش کو پیدا کرتی ہے، جو دین کا تحفظ بھی کراتی ہے، درس کو سمجھاتی بھی ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا علماء اعلام نے عزاداری کو کیسے انجام دیا؟ حتیٰ کہ سید شہاب الدین مراشی نجفی رحمت اللہ علیہ نے وصیت نامے میں لکھا، بیٹا اگر کچھ بھی نہ ہو، جملہ بڑا غور سے سنیے گا، جب عزاداری کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو، بھیک نہ مانگو، چندے طلب نہ کرو، بلکہ ایک جگ پانی لو، چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ، سبیل نظر حسین کہتے آواز بلند کرو، جو پی لے غم حسین میں شریک ہو جائے گا. کیوں؟
تاثر یہ ہے مرجعیت کا، اس کو سنبھال کر آگے بڑھاؤ۔ لیکن لوگوں نے عزاداری اور مرجعیت کو الگ سمجھا، لیکن یہ الگ سمجھنے والے اور ہیں جنہوں نے مقتل ان سے لیا لیکن انہیں نہیں سمجھا۔ دو مثالیں دے کر مسائل کی طرف آ جاؤں۔ پہلی مثال، جن مسائل کو آج معتبر کتابوں میں لکھا گیا کوئی اس کی طرف مراجعہ نہیں فرماتا، عزا حسین کی تاریخ کو نہیں سمجھتا۔ آئیں مراجع کے دفاتر میں دیکھیں، برانیات میں دیکھیں، آج بھی مناسبتوں میں عزا حسین ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں مجلس کرو۔ جب واضح سی مثال دے دو، جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ انسان غیر معصوم چاہتا یہ ہے کہ کسی زاویے سے بھی سامنے والے پر غلبہ آ جائے، کوششیں طرح طرح کی کرتا ہے، ہوتا یہی ہے۔ اس میں نہ اکنامکس دیکھتا ہے نہ یہ اقتصادیات دیکھتا ہے، بس کسی زاویے سے غلبہ آ جائے، یہی ہوتا ہے عام طور سے۔ لیکن جب بانی انقلاب ایران نے آواز لگایا انقلاب اسلامی کا، تو سب آئے، ایک دو دن نہیں کئی سال چلی جنگ۔ جب لوگ آ کر آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، آغا خمینی اگر آپ اجازت دیں تو نیاز حسین میں، جملہ بڑا غور سے سنیے، نیاز حسین جو تبرک و لنگر و حصہ کہتے ہیں، اگر اس میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر اس میں کچھ کم کر دیں اور اس پیسے کو جنگ میں لگا دیں، اگر آپ ایسا بیان دے دو تو کتنا بہتر ہوگا۔ سوال تو اچھا، ادھر کم کرو ادھر اضافہ ہو جائے گا۔ آغا خمینی سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ نے فوراً برجستہ کہا، اگر میں نے عزائے حسین میں کمی کرنے کی شروعات کر دی تو پھر انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ انقلاب کامیاب ہو رہا ہے تو حسین کی عزاداری سے، یہ انقلاب کامیاب ہے محرم و سفر کی وجہ سے۔ اگر یہ محرم و سفر نہ ہوتا تو دین میں نشاط نہ ہوتا۔ اس کا بیان سید روح اللہ کا جنگ کے مورد میں۔ آقا سید شہاب الدین مراشی نجفی، نماز کا مورد، نماز کا مرحلہ، اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کی آواز صدا بلند ہونے جا رہی تھی، کسی نے ماتم کرنے والوں کو کہا رک جاؤ، پہلے ادھر ہو جائے، آواز بند کر دو۔ فوراً آقا مراشی نجفی نے تکبیر چھوڑی، پلٹ کر کہا تم اپنا کام کرو، انہیں اپنا کام کرنے دو، اگر وہ کمزور ہو جائے تو دین نہیں بچ سکتا۔ دین بچا ہے عزائے حسین سے، دین بچا ہے عزائے حسین سے۔ بس یہ جملہ سن لیجئے گا کہ دین عزائے حسین سے کیسے بچا؟ سوال یہ، دین عزائے حسین سے کیسے بچا؟ آپ طلباء جلدی یہ بات سمجھیں گے، اسی سے ربط مسائل کی طرف آ جاؤں۔ مقدمہ اور ذی مقدمہ اصول میں ہوتا ہے، اقسام بھی بہت ہے، 18 سے زیادہ قسمیں یا 36 قسمیں بنا دی گئی۔ اس کے اندر ایک بحث یہ بھی پائی جاتی ہے، مقدمہ بالذات یا مقدمہ بالغیر۔ کیا مطلب؟ کہ ایک انسان کو چھت پر جانا ہے تو چلا گیا تو زینوں کی ضرورت ہے، تو جب چلا گیا تو زینے مقدمہ تھے، چھت پر پہنچنا ذی مقدمہ تھا۔ جب وہ چھت پر پہنچ گیا مقدمے کی ضرورت ہے نہیں، کہ کیوں؟ کہ یہ زینے چھت کی نسبت میں مقدمہ بالغیر ہے، جب مطلوب حاصل ہو گیا تو مقدمے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ لیکن مقدمہ بالذات کسے کہتے ہیں؟ کہ مقدمہ بالذات اسے کہتے ہیں جیسے نماز کی بقا کے لیے وضو، اگر وضو اختتام تسلیم تک باقی نہ رہا تو پھر وضو ختم ہونے پر نماز ٹوٹ جائے گی، تو نماز کی بقا کب تک ہے؟ کہا جب تک وضو ہے۔ کہا اب بتائیں عزاداری شریعت کے لیے کیا ہے؟ کہ مطلوب بالغیر نہیں ہے،
مطلوب الغیر نہیں ہے کا مطلوب الذات ہے کا کیا مطلب کا جب تک وضو رہے گا نماز باقی رہے گی، اگر وضو ختم ہوا نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ ویسے ہی جب تک عزاداری کا دامن ہاتھ میں رہے گا شریعت بھی باقی رہے گی، اسلام بھی باقی رہے گا، ایمان بھی باقی رہے گا۔ اگر عزاداری چھوٹ گئی تو ختم ہو گیا سب کچھ۔ اسی لیے کہا گیا عزائے حسین کو تحفظ ایمان اور تحفظ اسلام کی نشانی بنائیں گے۔ عزیزو، آج جو ایام چل رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، ان میں مجالس تو ہو رہی ہے، ایک جملہ مسائل کا مسائل کو ختم کر دو۔ امام سجاد علیہ السلام واقعی ان علماء اعلام نے جس انداز سے محنت کی ہے اس کو سنیے گا، جمع کر کے مقتل ہمارے حوالے کی۔ سید سجاد شام پہنچے، خطبہ ارشاد فرمایا، من الصدیق من الطیار انا ابن من، پورا امام نے آخر تک ارشاد فرمایا۔ اس میں امام نے ایک جملہ کہا، انا ابن من قتل صبر وکفا بذلک فخر، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو صبر شہید کیا گیا، اور میرے صبر کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے باپا کو صبر شہید کیا گیا۔ آیا صبرن کسے کہتے ہیں؟ عزیزو، صبرن عربی میں آپ لغت اٹھا کے دیکھیں، صبرن کہتے ہیں اس حیوان کو جس کو چاروں طرف سے گھیر کر اتنا مارا جائے کہ اس کی روح اس کی بدن سے جدا ہو جائے، اس کو صبرن کہتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، نبی نے منع فرمایا۔ کیا منع فرمایا؟ کہتے ہیں نبی کریم نے منع فرمایا، لا تقتل حیوانا صبرا، کہ کسی حیوان کو بھی صبرن شہید صبرن نہ مارنا، صبرن اس کی جان نہ لینا۔ کا صبرن کا نبی نے فرمایا، لا بالاقشاب ولا بالسیوف ولا بالاسنان، نہ ہی لکڑیوں سے مارنا، نہ ہی تلوار سے مارنا، نہ ہی پتھر سے مارنا کہ وہ دنیا سے چلا جائے۔ لیکن امام باقر فرماتے ہیں، لیکن امت مسلمہ نے میرے جد حسین ابن علی کو چاروں طرف سے گھیر کر پتھر بھی برسائے، تیر بھی چلائے، تلوار بھی چلائے۔ امام سجاد نے کہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو صبرن شہید کیا گیا۔ عزیز، صبرن بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ آگے بڑھیں تو ایک جملہ امام زمانہ کا ہے۔ مرثیہ امام نے زیارت ناحیہ میں پڑھا تو ایک جملہ پڑھا، کیا امام نے کہا، انا ابکی علیک یا ابا عبداللہ صباحا ومساء وبدلت دموع دماء، اے آقا حسین صبح و شام آپ پر روتا ہوں، اب آنکھ سے آنسو کی جگہ خون نکل آتا ہے۔ تو ایک طالب علم نجف میں رہا کرتے تھے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے کہا یہ جملے کی وضاحت کرے، بدلت دموع دماء۔ تو عالم استاد نے کہا طالب علم سے کہ دیکھو اس جملے میں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارا رونا اور ہے، آل محمد کا رونا اور ہے، کہ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ تو ایک جملہ کہا، دیکھو جب وہ روتے ہیں اقرأ کہ ان کی آنکھیں زخمی ہو جاتی ہے، اور جب آنسو بہتے ہیں زخمی آنکھ سے تو خونی نکلے گا۔ پھر بھی طالب علم مطمئن نہ ہوا، کہا مجھے صحیح سے بتائیے اس کی اور وضاحت کریں، کون سی ایسی مصیبت ہے جو اتنا امام خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو کہا اس کا جواب وارث اعظم امام زمانہ ہی دے سکتے ہیں۔ جب اس کے اصرار کو دیکھا تو ایک عالم نے کہا، جاؤ مسجد صحرا توسل کرنا، یقیناً تمہیں امام جواب دیں گے۔ یہ چلا مسجد صحرا، روایت میں بھی ہے کہ مسجد صحرا 40 مرتبہ چاہے تو امام ضرور ملاقات کرتے ہیں۔ یہ گیا اور یہی دعا کرتا رہا، مولا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی تمنا نہیں ہے، میری دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، بس مجھے آپ کے جملے کی وضاحت چاہیے کہ آپ کون سی مصیبت
مصیبت اتنا یاد کر کے روتے ہیں، اب آنسو کی جگہ خون نکل آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ 40 دن قریب تھے کہ ایک آدمی آیا ہے، آ کر کہتا ہے چلو تمہیں امام بلا رہے ہیں، لے کر چلے تو کیا دیکھا؟ خیمہ ہے جس سے نور ساتے ہیں، اجازت طلب کی، خیمے میں داخل ہوئے، سبز رنگ کا لباس پہنے سید بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ قریب جا کر سلام کیا، امام نے وعلیکم السلام کہا، پوچھا کیوں یاد کر رہے تھے؟ کہا مولا میں نے کوئی جملہ پڑھا، اساتید سے معلوم کیا، وضاحت نہیں ہو سکی، لیکن امام آپ بتائیے۔ کہا کون سا جملہ ہے؟ کہا بدل دموع دما، آنسو کی جگہ خون نکل آتا ہے۔ جیسے یہ سننا تھا امام نے سر سے امامہ اتارا اور رونے لگے، فبکا بکاء شدیدا، اتنا روئے کہ امام ہچکیوں پر آ گئے، امام کو ہچکی آنے لگی۔ عالم طالب علم نے سوچا اب امام اس کیفیت میں نہیں ہے کہ بیان کر دے، تو خود سے کہتا مولا میں بیان کروں گا، آپ اشارہ دے دیجئے گا۔ امام نے اشارے میں کہا ٹھیک ہے۔ اس طالب علم نے کہا شاید علی اکبر کے ایڑیاں رگڑنا یہ ایسا منظر ہے جب آپ یاد کرتے ہیں تو آنکھ سے آنسو کی جگہ خون نکل آتا ہے۔ امام نے کہا نہیں۔ پھر امام نے ایک مرتبہ اس طالب علم نے کہا شاید جناب عباس کے بازو قلم ہو جانے کا یہ درد ہے۔ کہا نا کہا علی اصغر کے گلے کا۔ امام نے انکار کیا۔ کہا قاسم کے پامال لاشے کا انکار کیا۔ کہا سو کے گلے پر کند خنجر کا چلنا، امام نے انکار کیا۔ طالب علم نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا اب آپ ہی بیان کر دیجئے گا۔ بس عزیزوں میں نے مصائب کو ختم کیا۔ امام کہتے سن، ارے جب کبھی میں وہ منظر یاد کرتا ہوں جہاں میری پھوپھی اماں زینب تمام بیویوں کو لے کر 700 کرسی نشین شرابیوں کے درمیان کھڑی تھی اور کوئی آواز دے رہا تھا اس میں علی کی بیٹی کون ہے، اس میں حسین کی بہن کون ہے، جب بھی وہ منظر یاد کرتا ہوں ارے خون کے آنسو روتے۔ انا للہ و انا الیہ رضاً بقضائہ و تسلیم لامر مولا براللہ پروردگار و فعل محمد و آل محمد، اس خلیل سے عزاداری کو قبول فرما۔ خدایا تجھے آل محمد کا تمام بانیان مجلس کی خدایا میری مقاصد کو فرما۔ خدایا ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ خدایا دشمنان اسلام اگر لائق ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ نیست نعبود فرما۔ خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ آل محمد علیہ السلام کا ہمیں دنیا میں زیارت حسین نصیب فرما۔ خدایا جو بیمار ہے بالخصوص شمیم بھائی اور دیگر طلباء اور علماء علام جو سخت علیل ہے، خدایا انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا اس نعمت عظیم جو علی علیہ السلام کی، خدایا اس کو ہم سے سلب نہ فرما۔ خدایا جوار علی علیہ السلام میں رہ کر علم دین حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیقات کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔